میں اپنے آفس کے شیشے کی دیوار سے باہر جھانکتے ہوئے شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، جہاں ہر چیز میری مرضی اور میری دسترس میں تھی۔ میرا نام شہریار ہے اور میں اس شہر کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ کے عہدے پر فائز تھا۔ میری زندگی بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں نے خوابوں میں سوچی تھی، ماڈرن، پرتعیش اور آزاد۔ لیکن انسان کی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے گلے کا توق بن جاتے ہیں، اور میرے گلے کا توق میری ماں کی وہ ضد تھی جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے میرے سامنے دہرائی جا رہی تھی۔ میں نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو ویل چیئر پر بیٹھی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اماں آپ کیوں نہیں سمجھتی، میرا اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ایک ماڈرن دنیا کا آدمی ہوں اور وہ گاؤں کی ایک ان پڑھ اور گنوار لڑکی۔ آپ مجھے اس کے ساتھ باندھ کر میری زندگی کیوں تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ میری ماں نے نمدیدہ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولی، شہریار بیٹا، وہ گنوار نہیں ہے، وہ ہیرے جیسی خالص ہے، سلیقہ مند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری پسند ہے۔ میری زندگی کی آخری خواہش سمجھ کر ہی میری بات مان لو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اماں یہ جذباتی باتیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میں اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے گاؤں کی ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جسے شاید ٹھیک سے اردو بولنا بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نشا کو پسند کرتا ہوں، وہ میری کولیگ ہے، پڑھی لکھی ہے، ہم دونوں کا مینٹل لیول میچ کرتا ہے، لیکن آپ کہیں عالیہ کی رٹ لگا کر بیٹھی ہیں۔ ماں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، نشا جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی بیٹا، وہ صرف ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے عالیہ جیسی لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو قربانی دینا جانتی ہوں، جو جھکنا جانتی ہوں۔ میں تم سے بس یہی چاہتی ہوں، میری خاطر اس سے نکاح کر لو۔ میری سانسیں گنی چنی ہیں، مجھے سکون سے مرنے دو۔ ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا پوسا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا، لیکن دماغ ابھی بھی اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور پھر رک کر ماں کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ تھام کر بولا، ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کی خوشی اس میں ہے تو میں کر لوں گا عالیہ سے نکاح، لیکن یاد رکھیے گا یہ صرف آپ کی خاطر ہوگا، میرے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بن پائے گی، میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ ماں نے کمزور ہاتھوں سے میرا ماتھا چوما اور بولی، وقت سب بدل دیتا ہے بیٹا، بس تم ایک بار اسے اپنا نام دے دو، مجھے یقین ہے وہ تمہارا دل جیت لے گی۔ مجھے ماں کی اس خوش فہمی پر ہنسی تو آئی، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آخری وقت میں ان کا دل دکھاؤں۔ خیر نکاح کی تاریخ طے پا گئی اور وہ منحوس دن بھی آ گیا جب میں اپنی بربادی کے فیصلے پر دستخط کرنے جا رہا تھا۔ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرے دوست مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑائیں گے کہ شہریار جیسا ماڈرن لڑکا اور گاؤں کی پینڈو بیوی۔ نکاح کے بعد جب عالیہ کو رخصت کر کے میرے گھر لایا گیا تو میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، شاید وہ بھی جانتی تھی کہ یہ شادی کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی ہوئی ہے۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے وہ مزید سہم گئی۔ میں اس کے قریب جانے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب ہوا، دیکھو عالیہ، یا جو بھی تمہارا نام ہے، مجھے لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے جو کہوں گا صاف کہوں گا، اور امید ہے کہ تمہارے موٹے دماغ میں بھی میری بات آسانی سے بیٹھ جائے گی۔ میں نے یہ شادی اپنی ماں کی ضد اور ان کی بیماری کی وجہ سے کی ہے، ورنہ تمہاری اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک گاؤں کی معمولی لڑکی ہو اور میں شہر کا ایک کامیاب بزنس مین۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک فرنیچر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں بیویوں والا پیار یا عزت دوں گا۔ تمہارا کام صرف میری ماں کی خدمت کرنا اور اس گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے۔ میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی میرے سامنے آنے کی کوشش کرنا۔ میری اتنی تلخ باتوں کے جواب میں بھی وہ خاموش رہی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھتی رہیں جو اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھیں۔ مجھے اس کی خاموشی پر بھی غصہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اس کے قریب جا کر کہا، میں دیواروں سے باتیں نہیں کر رہا، میں نے جو کہا ہے وہ سنا ہے تم نے یا نہیں؟ عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور بہت مدھم لرزتی ہوئی آواز میں بولی، جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور ٹھہراؤ تھا
جو مجھے مزید چڑچڑا کر گیا۔ میں نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا اور اسے وہیں بیڈ پر تنہا چھوڑ دیا۔ وہ رات ہماری شادی کی پہلی رات تھی، لیکن وہ میرے اور اس کے درمیان نفرت کی پہلی دیوار ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے جاگنے سے پہلے ہی تیار ہو کر آفس نکل گیا۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آفس میں نشا نے تھوڑا ناراضگی سے مجھ سے پوچھا کہ شادی کیسی رہی، تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ دن گزرتے گئے اور عالیہ نے خود کو گھر کے کاموں میں غرق کر لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور میری ماں کی خدمت میں لگ جاتی۔ وہاں بہت خوش تھی۔ وہ اتنی خاموشی سے کام کرتی کہ بعض اوقات مجھے شک ہوتا کہ گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے یا نہیں۔ میں جب رات کو گھر لوٹتا تو دسترخوان پہ کھانا لگا ہوتا اور وہ غائب ہوتی، پر میں نے کبھی اسے بلانے کی زحمت نہیں کی۔ میں اکیلا کھانا کھاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتا اور صبح دیکھتا تو کھانا ویسے کا ویسا میز پر پڑا ہوتا۔ شاید وہ میرے کھانے کے بعد ہی کھاتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم نے کھایا ہے یا نہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی رشتہ دار یا دوست گھر آتا تو مجھے عالیہ کو ان کے سامنے لاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا سادہ لباس، اس کا بغیر میک اپ کا چہرہ، حالانکہ وہ بلا کی حسین تھی، لیکن میرے دل و دماغ پر تو اس وقت کسی اور کی محبت چھائی ہوئی تھی۔ اس کا خاموش لہجہ، سب کچھ میرے ماڈرن معیار کے خلاف تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے سٹیٹس پر ایک دھبا ہے۔ ماں نے میرا رویہ محسوس کیا تھا، لیکن شاید انہیں ابھی بھی امید تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ وقت آ گیا جب ماں کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب بس دعا کریں۔ میں ماں کے پاس بیٹھا تھا اور عالیہ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ ماں نے اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کے عالیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کے لب ہلے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، شہریار، وعدہ کرو تم اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، اسے کبھی دکھ نہیں دو گے، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ میں اس وقت ماں کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا، لیکن زبان نے ساتھ دیا۔ میں نے کہا، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں ماں، اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ ماں کے چہرے پر ایک سکون آ گیا اور اسی سکون کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی۔ ماں کا جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے مرتے وقت مجھ سے لے لیا تھا۔ اب میں عالیہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ رشتہ دار آئے اور چلے گئے، لیکن عالیہ وہیں رہی، خاموش اور تنہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ چھپ چھپ کر روتی تھی، لیکن میرے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے۔ 40 دن سوگ میں گزر گئے اور ان 40 دنوں میں نے عالیہ سے ایک بار بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی زندگی واپس چاہیے تھی۔ میں نشا سے شادی کرنا چاہتا تھا اور عالیہ کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے عالیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کی حالت پہ کوئی ترس نہیں آیا۔ میں نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، عالیہ، ماں کے 40 دن پورے ہو چکے ہیں اور اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اور جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ اس گھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عالیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور میں اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تم جہاں جانا چاہو جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن اس گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ عالیہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ پہلے ہی جا چکے تھے اور اب خالہ بھی نہیں رہی۔ میرا واحد ٹھکانہ یہ گھر تھا۔ میں نے بے رحمی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے عالیہ، تم گاؤں واپس جا سکتی ہو یا کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاؤ یا پھر کوئی کام دھندا ڈھونڈ لو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، بس مجھے یہ گھر خالی چاہیے۔ میں نشا کو یہاں لانا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تمہارا وجود میری شرمندگی کا باعث بنے۔ میری یہ بات شاید اس کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، لیکن اس نے فوراً صاف کر لیا۔ اس نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے شہریار، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاؤں گی۔ آپ کو میری وجہ سے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی اور نہ ہی میں کبھی آپ کی راہ میں آؤں گی۔
لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے آج ایک بے سہارا لڑکی سے چھت چھینی ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور میں وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے طلاق تو نہیں دی نا، وہ خود جا رہی ہے، اور ویسے بھی وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ رہ سکے۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی سے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں تھامے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً نشا کو فون میں لایا اور اسے خوشخبری سنائی کہ راستہ صاف ہو گیا ہے۔ نشا بہت خوش ہوئی اور ہم نے اگلے ہی ہفتے شادی کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے لگا کہ اب میری اصل زندگی شروع ہوگی، خوشیوں بھری زندگی جس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی جاہلانہ روایت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی عالیہ جیسی تصویر ہوگی جو ہر وقت مجھے میری غلطی کا احساس دلاتی رہے۔ میں نے نشا سے کورٹ میرج کے بعد ایک شاندار ریسیپشن دیا جس میں میرے تمام دوست اور بزنس پارٹنر شامل تھے۔ نشا نے ڈیزائنر ڈریس پہنا تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی میری قسمت کی تعریف کر رہا تھا اور میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے عالیہ کا خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو اس محفل میں کتنی عجیب لگتی۔ میں نے اپنے دل سے اس کا خیال جھٹک دیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نشا کی باتیں، اس کے کہکے، اس کا ماڈرن انداز مجھے بہت بھاتا تھا۔ ہم ہنی مون کے لیے یورپ گئے اور وہاں بہترین وقت گزارا۔ ان دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی عالیہ کو یاد نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک برا خواب تھی جو گزر گیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ مکافات عمل کسے کہتے ہیں، اور وہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ انسان کو وہیں لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں سے اس نے دوسروں کو دھکا دیا ہوتا ہے۔ یورپ سے واپسی پر ہم نے اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے۔ نشا اور میں دونوں جاب کرتے تھے۔ شام کو تھکے ہارے گھر آتے اور اکثر باہر سے کھانا منگوا لیتے یا کسی ہوٹل میں چلے جاتے، لیکن آہستہ آہستہ مسائل سر اٹھانے لگے۔ نشا کو گھر کے کاموں سے سخت چڑ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں جاب کرتی ہوں، میں گھر آ کر نوکرانیوں کی طرح کام نہیں کر سکتی۔ ہم نے ماسی رکھ لی، لیکن ماسی کا کام نشا کو پسند نہیں آتے تھے۔ وہ ہر وقت چیختی چلاتی رہتی، گھر کا سکون برباد ہونے لگا تھا۔ میرے کپڑے کبھی استری نہ ملتے تو کبھی وقت پر ناشتہ نہ ملتا۔ مجھے عالیہ کے ہاتھ کے بنے پراٹھے اور اس کی سلیقہ مندی یاد آنے لگی۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے، لیکن نشا کی ہر بات شکایت سے شروع ہوتی تھی اور شکایت پر ہی ختم ہوتی تھی۔ ہمارا بجٹ بھی ڈسٹرب ہونے لگا تھا۔ نشا کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ برانڈڈ کپڑے، جوتے، بیگز اور میک اپ کا سامان، اس کی تنخواہ تو پہلے ہفتے میں ہی اڑ جاتی تھی، اور پھر وہ میری جیب پر نظر رکھتی تھی۔ میں اسے سمجھاتا کہ ہمیں کچھ بچت کرنی چاہیے مستقبل کے لیے، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی، شہریار تم کتنے کنجوس ہو، زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے، پیسے جوڑ کر کیا کرنا ہے۔ میں خاموش ہو جاتا کیونکہ یہ میری پسند کی شادی تھی اور میں کسی کے سامنے اپنا دکھ نہیں رو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے تھکا ہوا گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے اور کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں نے نشا کو آواز دی تو وہ بیڈ روم میں لیٹی موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے پوچھا، نشا آج کھانا کیوں نہیں بنا اور گھر کی یہ حالت کیوں ہے؟ نشا نے لاپرواہی سے جواب دیا، ماسی نہیں آئی تھی اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم باہر سے پیزا آرڈر کر دو۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے کہا، روز روز باہر کا کھانا کھا کر میرا معدہ خراب ہو گیا ہے، کیا تم ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتی نشا؟ نشا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور چلانے لگی، دیکھو شہریار، میں تمہاری وہ جاہل بیوی نہیں ہوں جو سارا دن کچن میں کھپتی رہے۔ میں بھی جاب کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں۔ اگر تمہیں گرم روٹی کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود بنا لو یا پھر کوئی باورچی رکھ لو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اس کا طعنہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ اس نے عالیہ کا ذکر کر کے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں عالیہ کو جاہل کہہ کر دھتکارتا تھا، اور آج میری ماڈرن بیوی مجھے بھوکا رکھ کر مجھ پر ہی چلا رہی تھی۔ میں غصے میں گھر سے نکل گیا اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتا رہا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی کہ بیٹا، ماڈرن لڑکیاں گھر نہیں بساتی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ کر اپنے گھر کا سکون برباد کر لیا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ رات گئی جب میں گھر واپس آیا تو نشا سو چکی تھی۔ میں نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ نیند میرے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ عالیہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا اس نے کھانا کھایا ہوگا، کیا اسے چھت نصیب ہوئی ہوگی یا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا تھا۔
وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور نشا کے درمیان دوریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں میں میری زندگی کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ نشا کی ڈیمانڈز اب آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی، اور میری تنخواہ جو کبھی مجھے بہت زیادہ لگتی تھی اب مہینے کے 15 دن بھی نہیں چلتی تھی۔ گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے تھے، اور ان جھگڑوں کی وجہ ہمیشہ پیسہ اور نشا کا سٹیٹس ہوتا تھا۔ مجھے اکثر تنہائی میں عالیہ کا خیال آتا کہ وہ کتنا کم خرچ اور سلیقہ مند تھی، لیکن میں اپنی انا کے خول میں بند سر جھٹک دیا تھا کہ وہ ایک جاہل عورت تھی اور نشا ماڈرن ہے۔ یہ مسائل تو چلتے رہتے ہیں۔ میں اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شاید میری پروفیشنل لائف بھی ڈسٹرب رہنے لگی تھی، اور میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ دفتر میں بھی میرا رویہ چڑچڑا ہو گیا تھا، اور گھر آ کے نشا کے تانے میرے استقبال کرتے تھے۔ ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس عرصے میں ایک دن نشا میرے پاس آئی اور میرے سامنے ایک لسٹ رکھتے ہوئے بولی، شہریار، مجھے یہ سب چیزیں چاہیے۔ میری دوست کی شادی آ رہی ہے اور میں وہی پرانے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی۔ مجھے نئی ڈیزائنر ڈریسز اور جیولری چاہیے۔ میں نے سر پکڑ لیا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، نشا، خدا کا خوف کرو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تم نے شاپنگ کی تھی۔ اب میرے پاس کریڈٹ کارڈ کی لمٹ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ تو نشا نے غصے سے لسٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی اور چیختے ہوئے بولی، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی مجھ سے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم ایک کامیاب بزنس مین ہو، لیکن تم تو ایک کنگال آدمی نکلے جس کے پاس اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو بات طلاق تک پہنچ جائے گی، اور میں اپنی دوسری شادی بھی ناکام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے یہ حالات تو تھے ہی، لیکن قدرت شاید مجھے میرے تکبر کی سزا مزید سخت دینا چاہتی تھی۔ ایک صبح جب میں آفس پہنچا تو وہاں کا ماحول بہت سوگوار تھا۔ ہر چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں اپنے کیبن میں گیا ہی تھا کہ پیون نے آ کر بتایا کہ باس نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے۔ میں کانفرنس روم میں پہنچا تو وہاں کمپنی کے تمام بڑے عہدیداران موجود تھے، اور باس سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جب سب لوگ آ گئے تو باس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری کمپنی شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 پروجیکٹس میں ہمیں بھاری نقصان ہوا ہے، اور اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ اگر ہمیں اگلے ہفتے میں کوئی بڑا کانٹریکٹ نہ ملا تو ہمیں کمپنی بند کرنی پڑے گی، اور آپ سب کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نشا کے خرچے اور گھر کی قسطیں میری نوکری کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اگر میری جاب چلی گئی تو نشا تو مجھے چھوڑ جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی میری کم آمدنی پر شاکی ہے۔ سب لوگ پریشان تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ تبھی ہمارے باس نے میری طرف دیکھا اور کہا، شہریار، تم ہمارے سب سے قابل، بھروسہ مند اور پرانے ملازم ہو۔ مجھے تم سے بہت امید ہے۔ شہر میں ایک نیا فیشن برانڈ اور ٹیکسٹائل گروپ بہت تیزی سے اوپر آیا ہے، جس کا نام نور ہیریٹیج ہے، اور اگر ہمیں ان کا کانٹریکٹ مل جائے تو ہماری کمپنی بچ سکتی ہے۔ وہ لوگ اپنی مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کسی پرانی اور تجربہ کار کمپنی کی تلاش میں ہیں، اور ہماری کمپنی اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سی ای او بہت اصول پسند خاتون ہے۔ وہ آسانی سے کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ باس کی بات سن کر میرے اندر ایک امید کی کرن جاگی۔ میں نے فوراً کہا، سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ باس نے ایک فائل میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ ان کی کمپنی کی تفصیلات ہیں اور یہ ہماری پریزنٹیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود جاؤ اور ان کی سی ای او سے ملو۔ انہیں قائل کرو کہ وہ یہ ڈیل ہمارے ساتھ سائن کر لیں۔ تمہاری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان کو راضی کر لو گے۔ یہ ڈیل صرف کمپنی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے اپنے کیریئر کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ تنخواہ ڈبل ہونے کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری بگڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے کا آخری موقع ہے۔ میں نے باس سے فائل لی اور پرعزم لہجے میں کہا، سر، آپ بے فکر رہیں، میں یہ ڈیل ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں آج ہی ان کے آفس جاؤں گا اور اپائنٹمنٹ لوں گا۔ باس نے مجھے گڈ لک کہا اور میں اپنے کیبن میں آ کر نور ہیریٹیج کی فائل پڑھنے لگا، اور کمپنی کا نام بھی میں نے سن رکھا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں اس برانڈ نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی تھی، اور ان کے کپڑوں کے ڈیزائنز اور معیار اتنے زبردست تھے کہ بڑے بڑے برانڈز ان کے سامنے ماند پڑ گئے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے آنر یا سی ای او کا نام کہیں نہیں تھا۔ وہ میڈیا کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بہت ہی باصلاحیت اور بزنس مائنڈڈ عورت ہوگی جس نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے۔
شام کو جب میں گھر پہنچا تو میرا موڈ بہت سنجیدہ تھا۔ میں نے نشا کو بٹھایا اور اسے ساری صورتحال بتائی کہ کمپنی بند ہونے والی ہے اور یہ ڈیل میری آخری امید ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھے تسلی دے گی، میرا حوصلہ بڑھائے گی۔ شہریار، تم سے گھر کا بل تو دیا نہیں جاتا، اتنی بڑی ڈیل کیا خاک کرو گے؟ اور اگر کمپنی بند ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں غربت میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر تمہاری جاب گئی میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ میرے ڈیڈی ٹھیک کہتے تھے کہ مجھے کسی سیٹل بزنس مین سے شادی کرنی چاہیے۔ تم جیسے ملازم پیشہ شخص سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اس کی بے رخی اور خود غرضی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، نشا، مشکل وقت میں تو غیر بھی ساتھ دیتے ہیں، تم تو میری بیوی ہو، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا، ساری رات جاگتا رہا اور پریزنٹیشن تیار کرتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار باس کی باتیں اور نشا کی دھمکیاں گونج رہی تھیں۔ یہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تو تھا، لیکن دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ صبح سویرے میں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، ٹائی ٹھیک کی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر حوصلہ دیا کہ شہریار، تم یہ کر سکتے ہو، تم نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، آج بھی فتح تمہارے مقدر بنے گی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نور ہیریٹیج کے ہیڈ آفس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر میں نے اللہ سے دعا مانگتا رہا، یا اللہ عزت رکھ لینا، مجھے اس وقت اس ڈیل کی اشد ضرورت ہے۔ جب میں ان کے آفس پہنچا تو وہ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں واقع ایک بہت شاندار عمارت تھی، جس کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دیکھ کر ہی انسان دنگ رہ جائے۔ میں نے گاڑی پارک کی اور فائل سینے سے لگا کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ متاثر کن تھا۔ ہر طرف نفاست اور سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر بہت خوبصورت پینٹنگز اور روایتی کڑھائی کے نمونے فریم کر کے لگائے گئے تھے۔ ہوا میں ایک بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو دماغ کو سکون دیتی تھی۔ وہاں کا سٹاف بہت تمیزدار اور پروفیشنل تھا۔ میں ریسیپشن پر گیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے سی ای او سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے میرا کارڈ لیا اور انٹرکام پر بات کی۔ پھر مجھ سے بولی، سر، میڈم ایک میٹنگ میں ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، پلیز آپ ویٹنگ ایریا میں تشریف رکھیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، میں نے گھڑی دیکھی تو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اچانک ریسیپشنسٹ میرے پاس آئی اور بولی، مسٹر شہریار، میڈم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ میرے دل نے ایک زوردار دھڑکا لیا۔ میں نے فائل اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے جس کے دونوں طرف کانچ کے کیبنز بنے ہوئے تھے جہاں لوگ کام کر رہے تھے۔ آخر کار ہم ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکے جس پر سی ای او کی تختی لگی ہوئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اندر قدم رکھا۔ آفس بہت کشادہ اور روشن تھا۔ سامنے شیشے کی دیوار سے شہر کا نظارہ نظر آ رہا تھا اور درمیان میں ایک بڑی سی میز رکھی تھی جس کے پیچھے ایک بڑی سی گھومنے والی کرسی پر کوئی خاتون بیٹھی تھی جن کا رخ کھڑکی کی طرف تھا اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، السلام علیکم، ایکسکیوز می میڈم، میں شہریار ہوں، اے بی سی کمپنی سے۔ مجھے آپ کی قیمتی وقت میں سے چند منٹ چاہیے تھے، ایک بزنس پروپوزل کے سلسلے میں۔ میری آواز پر کرسی میں ذرا سی حرکت ہوئی اور پھر بہت آہستگی سے وہ کرسی گھومنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ کرسی پوری گھومی اور اس خاتون کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر قالین پر جا گری اور میرے منہ سے بے اختیار ایک نام نکلا، عالیہ۔ یہ نام میرے ہونٹوں سے کسی چیخ کی طرح نہیں بلکہ کسی سسکی کی طرح نکلا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہی عالیہ بیٹھی تھی جسے 5 سال پہلے میں نے گھر سے نکالا تھا، لیکن یہ وہ عالیہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بہت نفیس اور مہنگا لباس پہن رکھا تھا، سر پر بہت سٹائلش انداز میں دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، آنکھوں پر ایک مہنگا سا چشمہ تھا اور چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ کہیں سے بھی وہ گاؤں کی ڈری سہمی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو میری اونچی آواز سن کر کانپنے لگتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبا تھا جو مجھے مرعوب کر رہا تھا۔ میں تو جیسے سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس عالیشان امپائر کی مالکہ عالیہ ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوئی تھی، جیسے اسے پہلے سے علم ہو کہ میں آنے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے میری حیثیت جانچ رہی ہو، اور پھر اس کے ہونٹ ہلے اور اس نے انتہائی شائستہ اور نکھرے ہوئے لہجے میں کہا، تشریف رکھیں مسٹر شہریار، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ اگر میں اسے دیکھ نہ رہا ہوتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پنجابی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولتی تھی۔
میں جو خود کو بہت ماڈرن اور پڑھا لکھا سمجھتا تھا، اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا اور جاہل محسوس کرنے لگا۔ میں چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی خواب ہے، اب یہ آنکھ کھلے گی تو میں اپنے گھر میں ہوں گا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک تلخ حقیقت تھی جو میرے سامنے مجسمہ بنا کھڑی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، عالیہ میرا مطلب آپ یہاں کیسے؟ سب کیسے ہوا؟ یہ کمپنی، یہ مقام، یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ عالیہ نے اپنے چشمے کو درست کیا اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو وہ پرانی محبت تھی، نہ وہ ڈر، اور نہ ہی وہ عاجزی جو کبھی اس کی خاصہ تھی۔ اب وہاں صرف ایک پروفیشنل اجنبیت تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، شہریار صاحب، حیرت کے اظہار کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ فی الحال ہم یہاں بزنس کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے لگے گا کہ آپ کی کمپنی نے کسی نان پروفیشنل آدمی کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس کا یہ طنز مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں جو اسے حقیر سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے ایک بھکاری کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس جمع کیے اور کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ بدلہ لے گی، اب یہ مجھے ذلیل کرے گی اور میری کمپنی کی ڈیل مسترد کر دے گی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنی اس حرکت پر پچھتانے لگا جو میں نے 5 سال پہلے کی تھی۔ وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میں نے اسے بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکالا تھا، اور آج وہ مجھے اپنے آفس میں بیٹھنے کی اجازت دے رہی تھی۔ وقت کتنا ظالم ہے، یہ مجھے آج سمجھ آ رہا تھا۔ عالیہ نے میز پہ رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا اور کسی کو کافی لانے کا کہا۔ پھر اس نے میری گری ہوئی فائل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اپنی فائل اٹھا لیں مسٹر شہریار، اور مجھے بتائیں کہ آپ کی کمپنی مجھے کیا آفر کر رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی اور اسے میز پہ رکھا۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اپنی سابقہ بیوی سمجھ کر بات کروں یا ایک بڑی کمپنی کی CEO سمجھ کر۔ میرے اندر کا مجرم مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے روک رہا تھا۔ میں نے نظریں نیچے کیے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا، میڈم، ہماری کمپنی ایک بہت پرانی کمپنی ہے اور ہمارا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی برانڈ کی مارکیٹنگ ہم سنبھالیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا معیار پر پورا اتریں گے۔ عالیہ نے میری بات سن کر فائل کھولی اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ کمرے میں صرف کاغذوں کے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی اور میری سانسوں کی، جو بہت تیز چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھ کر بولی، شہریار صاحب، میں آپ کی کمپنی کے حالات جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں اور یہ ڈیل آپ کی آخری امید ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ اس کی معلومات کی درستگی پر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، اس کا مطلب ہے اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ڈیل میرے لیے بہت اہم ہے۔ عالیہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے نا شہریار صاحب، ایک وقت تھا جب میری زندگی اور میری چھت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آج آپ کے روزگار اور مستقبل کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہتے ہیں وقت کا انصاف۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، عالیہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وقت کا انصاف ہی ہے کہ آج میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں اور تم دینے والی بن کر بیٹھی ہو، لیکن یقین کرو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں نے ظاہری خوبصورتی اور جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے بھاگ کر ایک ہیرے کو ٹکرا دیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ باقی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ عالیہ نے میری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ میری طرف نہیں تھا، لیکن اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے کہا، شہریار صاحب، معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اور جو زخم آپ نے میری روح پر لگائے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ شاید معافی مانگنے سے بھی نہ بھریں۔ آپ جانتے ہیں جس رات آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، اس رات میں کہاں گئی تھی؟ میں ریلوے اسٹیشن پہ ساری رات بیٹھی رہی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کہیں کرایہ دے کر جا سکوں۔ مردوں کی ہوس بھری نظریں مجھے گھور رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا تو میری جان لے لے یا مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ پھر ایک بوڑھی عورت نے مجھے روتے ہوئے دیکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ ایک سلائی سینٹر چلاتی تھی۔ اس نے مجھے پناہ دی اور میں نے وہاں دن رات کام کیا۔ میں نے اسی ہنر کو اپنایا جسے آپ دقیانوسی اور جاہلانہ کہتے تھے۔ میری ماں نے مجھے کڑھائی سکھائی تھی۔ میں نے اسے جدید ڈیزائنز میں ڈھالا اور کپڑے بیچنا شروع کیے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، پرائیویٹ امتحانات دیے اور ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بڑھایا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ راکھ سے بھی اٹھ سکتی ہے۔ میں ٹوٹی ضرور تھی شہریار صاحب، لیکن میں بکھری نہیں۔ میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹا اور ایک نئی شکل دی
اور آج یہ نور ہیریٹیج اسی جاہل عالیہ کی محنت کا نتیجہ ہے جسے آپ نے اپنے معیار سے کمتر سمجھا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ ماڈرن ہونا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ اصل ماڈرن وہ نہیں ہوتا جو لباس سے جدید ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی سوچ وسیع ہو اور جس میں دوسروں کو سمجھنے کا ظرف ہو۔ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی طرف قدم بڑھایا اور کہا، عالیہ، میں مانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، مجھے پہچان نہیں تھی، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم دوبارہ شروعات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو وہیں سے شروع نہیں کر سکتے جہاں سے ختم ہوئی تھی؟ میں نشا کو چھوڑ دوں گا، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر عالیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جس میں دکھ اور طنز دونوں شامل تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں شہریار صاحب، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ شیشہ جب ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں دراریں ہمیشہ رہتی ہیں، اور میں دراڑوں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ نے نشا کو چھوڑنے کی بات کی ہے، یہ بھی آپ کے کردار کی کمزوری ہے کہ جب آپ کو ایک بہترین آپشن نظر آیا تو آپ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بدلے نہیں ہیں، آپ آج بھی وہی مطلب پرست انسان ہیں جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ میں کسی کا گھر برباد کر کے اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، اور ویسے بھی میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں بچا، نہ محبت نہ نفرت، صرف ایک خلا ہے، اور اس خلا کو اب کوئی نہیں بھر سکتا۔ ہمارا رشتہ کاغذ پر تو شاید قائم ہے، لیکن دلوں میں یہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اس لیے دوبارہ شروعات کرنے کی بات مت کریں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ اس کی کھڑی اور سچی باتوں نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں عالیہ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ عالیہ نے فائل کھولی اور اس پہ دستخط کرنا شروع کر دیے۔ قلم کی رگڑ کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لیں شہریار صاحب، میں نے ڈیل سائن کر دی ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے یہ آپ کی وجہ سے کیا ہے یا آپ کی محبت میں کیا ہے۔ میں نے یہ ڈیل صرف اس لیے سائن کی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی کمپنی میں سینکڑوں ملازم کام کر رہے ہیں جن کے گھروں کا چولہا آپ کی کمپنی سے چلتا ہے۔ اگر کمپنی بند ہوگی تو وہ سب بے روزگار ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اتنے گھروں کا رزق چھن جائے۔ یہ میرا ظرف ہے جو مجھے میری ماں نے سکھایا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے۔ شاید یہی فرق ہے جو آپ کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فائل تھامی۔ یہ فائل میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن مجھے یہ کسی بڑی شکست کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور بھاری آواز میں کہا، شکریہ عالیہ، تم نے آج مجھے انسان ہونے کا مطلب سمجھا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عالیہ نے نظر جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے کہا، آپ جا سکتے ہیں شہریار صاحب، مجھے اور بھی میٹنگز کرنی ہیں۔ یہ ایک طرح سے مجھے جانے کا اشارہ تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے آفس سے نکلا۔ باہر آتے ہی مجھے لگا میں کسی اور دنیا سے واپس آیا ہوں۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی جیت پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے آفس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے عالیہ کا باوقار چہرہ یاد آتا رہا، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، اس کا ظرف، سب کچھ میرے دل پر نشتر کی چلا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش میں نے ماں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے عالیہ کو دل سے اپنا لیا ہوتا تو آج میں بھی اس کے ساتھ کامیابی میں شریک ہوتا۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن افسوس، کاش کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میں آفس پہنچا اور باس کے سامنے فائل رکھ دی۔ باس نے فائل دیکھی اور خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، ویل ڈن شہریار، مجھے تم پر یقین تھا، تم نے کمپنی کو بچا لیا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہاری تنخواہ آج سے ڈبل، اور تمہیں بونس بھی ملے گا۔ سب کولیگز نے تالیاں بجائیں، لیکن وہ تالیاں مجھے تماچوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار عالیہ اور نشا کا موازنہ ہو رہا تھا۔ ایک طرف عالیہ تھی جس نے دکھ سہ کر بھی میرا بھرم رکھا، اور دوسری طرف نشا تھی جس نے سکھ میں بھی مجھے ذلیل کیا تھا۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میرا دل بہت اداس تھا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر جا کر سکون ملے، لیکن وہاں تو ایک نیا طوفان میرا منتظر تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نشا تیار کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، شکر ہے تم آ گئے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈنر پر جانا ہے، اور ہاں مجھے واپسی پر مال جانا ہے۔ میں نے ایک ڈریس پسند کیا تھا، وہ خریدنا ہے۔ جو پہلے ہی تھکا ہوا اور ذہنی طور پر پریشان تھا، اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، نشا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی اور دن چلیں گے۔ نشا نے ماتھے پر بل ڈالے اور بیگ صوفے پر پٹکتے ہوئے بولی، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو،
جب بھی مجھے کہیں لے کر جانا ہوتا ہے تم تھک جاتے ہو یا بیمار ہو جاتے ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ نشا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، آج کا دن میرے لیے بہت بھاری تھا۔ میں نے کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے اور میں ذہنی طور پر تھک چکا ہوں، مجھے تھوڑا آرام چاہیے۔ نشا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، واہ، بڑی ڈیل کی ہے تو پھر تو جشن ہونا چاہیے۔ چلو اٹھو، مجھے نئے ڈریسز دلاؤ، اب تو تمہارے پاس بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل بحث کیے جا رہی تھی اور مجھے کوس رہی تھی۔ اچانک میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور زور سے چیخا، بس کرو نشا، بس کرو، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں؟ تم ایک خود غرض عورت ہو جسے شوہر کی تکلیف کی کوئی غرض نہیں، بس اپنے کپڑوں اور جوتوں کی فکر ہے۔ نشا میری چیخ سن کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی، لیکن پھر وہ بھی مقابلے پر اتر آئی اور بولی، اچھا اب تم مجھ پر چلاؤ گے، اپنی ناکامیوں کو غصہ مجھ پر نکالو گے؟ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تم ایک لوزر ہو۔ میں جا رہی ہوں اپنے گھر، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ میں وہیں کھڑا ہانپتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر باہر آئی اور بولی، میں جا رہی ہوں اور تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک تم میری شرائط نہیں مانو گے اور میرے نخرے نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی اور میں اس خالی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ گھر میں وہی سناٹا تھا جو عالیہ کے جانے کے بعد ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس سناٹے میں ایک ڈراؤنی حقیقت چھپی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر گیا۔ میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں میری اور نشا کی شادی کی تصویر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دراز میں عالیہ کی وہ واحد تصویر پڑی تھی جو نکاح کے وقت لی گئی تھی۔ میں نے وہ تصویر نکالی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس تصویر میں عالیہ نے سر جھکایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ میں نے وہ تصویر سینے سے لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ پڑھا لکھا کون تھا اور جاہل کون تھا۔ میں نے ڈگریاں تو حاصل کر لی تھی لیکن زندگی کو پڑھنے کا ہنر عالیہ کے پاس تھا۔ میں نے جسے گوار سمجھا وہ کردار کی مہارات پر تھی اور جسے میں نے ماڈرن سمجھا وہ صرف ایک خوبصورت کھول تھی جس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا تھا اور پتھر کو ہیرا سمجھ کر سینے سے لگا لیا تھا، اور اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میری دولت، میرا عہدہ، میرا اسٹیٹس، سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن وہ سکون نہیں تھا جو ایک نیک اور مخلص جیون ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عالیہ اپنی دنیا میں خوش اور کامیاب تھی اور میں اپنی بنائی ہوئی نام نہاد جنت میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے اب ساری زندگی اسی آگ میں جلنا تھا، یہی میرا انجام تھا اور یہی قدرت کا انتقام تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اندھیرے میں ڈوب گیا جہاں صرف میری سسکیاں اور عالیہ کی خاموش یادیں تھیں۔